دینیات نور مسجد کے طالب علم محمد فیصل بن فیاض الدین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات نعت پاک کی چند اشعار سماعت فرمائے۔ ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا، سر بسجدہ اگر روح نکل جائے تو خوش نصیبی پہ نازا رہوں گا صدا، سر بسجدہ اگر روح نکل جائے تو خوش نصیبی پہ نازا رہوں گا صدا، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، لوگ مجھ کو اٹھائیں میں اٹھ نہ سکوں، پھر عیادت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا، باب جنت پہ رضوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے، باب جنت پہ رضوان روکے اگر اور محمد کہے امتی ہے میرے، کاش دیکھوں میں وہ پر مسرت گھڑی، کاش دیکھوں میں وہ پر مسرت گھڑی، پھر اجازت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں صدیق آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی، دل میں صدیق آنکھوں میں حضرت عمر، لب پہ عثمان ہو دھڑکنوں میں علی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، ہم سفر ہم نوا ہو اگر یہ سبھی، پھر رفاقت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا، روزہ مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، روزہ مصطفیٰ دیکھ آئے کبھی، آرزو جستجو ہر گھڑی ہے یہی، لب پہ نعت نبی گنگناتے رہے، لب پہ نعت نبی گنگناتے رہے، پھر زیارت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا
کٹ جائے میدان میں غالب، اگر حق پہ کٹ جائے میدان میں غالب، اگر پھر شہادت کا کیسا مزہ آئے گا، ترک دنیا لبوں پر ہو حمد و ثنا، پھر عبادت کا کیسا مزہ آئے گا، دل میں یاد الہی کی ہو جستجو، پھر تلاوت کا کیسا مزہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عریف بن سیف الدین وہ ڈائز کے قریب آئے اور محمد حیدر بن محمد یونس وہ بھی ڈائز کے قریب آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات، میری تقریر کا موضوع امانت داری ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ مسلمانوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں اہل امانت کے سپرد کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ اللہ تمہیں عمدہ نصیحت کرتا ہے، اور یقیناً اللہ سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے۔ انسانی صفات اور خصوصیات میں سب سے بہترین صفت امانت داری ہے۔ یہ خوبی ہر انسان میں پائی جانی چاہیے۔ اسلام اس انسانی صفت کی قدر اور تحسین کرتا ہے، اور اسے روحانی اور اخلاقی سند عطا کرتا ہے۔ جس انسان میں امانت داری ہے وہ اعلیٰ انسان ہے، اور جس انسان میں امانت داری نہیں وہ اچھا انسان نہیں۔ اچھا مسلمان ہونا تو بڑی بات ہے، وہ شخص یہودی ہو سکتا ہے، منافق ہو سکتا ہے، مگر سچا مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث میں یہودیوں اور منافقوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ امانت دار نہیں ہوتے۔ یہودیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ اِعْطَى وَمَنْ هُ بِدِينَ لِلَّهِ يُوَدِّهِ إِلَيْكَ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا۔ اور ان میں کسی کا حال یہ ہے کہ اگر تم ایک دینار کے معاملے میں بھی اس پر بھروسہ کرو تو وہ ادا نہ کرے گا، الا یہ کہ تم اس کے سر پر سوار ہو جاؤ۔ منافقوں کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافقوں کی 4 علامتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ جب اس کے سامنے امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کا ارتکاب کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان نبوت سے پہلے مکہ کے سماج میں ایک ایماندار انسان کی تھی، اور لوگ آپ کو امین کے لقب سے یاد کرتے تھے۔ نبوت کے بعد تو گویا آپ نے امانت داری کو اسلام کی اصل جڑ بنا کر پیش کیا، اور آپ نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس کے پاس ایمان نہیں جس کو امانت کا پاس نہیں۔ امانت داری کا یہ روشن نمونہ آج بھی مسلمانوں میں مل جاتا ہے۔ خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ ایک بار ایک انگریز لندن سے دلی گھومنے آیا، اور وہ جامع مسجد بھی گھومنے گیا۔ ادھر سیڑھی پر کئی فقیر بیٹھ کر بھیک مانگ رہے تھے۔ انگریز نے اپنی جیب سے پرس نکالا، ایک سکہ ایک فقیر کو دے دیا، اور وہ پرس جیب میں واپس رکھنے لگا، لیکن وہ پرس اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ انگریز کو اس چیز کا علم نہ ہوا، اور وہ مسجد میں چلا گیا۔ مسجد دیکھ کر وہ دوسرے گیٹ سے باہر نکل گیا۔ جب فقیر کی اس پرس پر نظر پڑی تو اس نے وہ پرس اٹھا لیا اور احتیاط کے ساتھ اپنی جھولی میں رکھ لیا۔ کئی سال بعد وہ انگریز ایک بار پھر سے دلی گھومنے آیا اور دوبارہ جامع مسجد کی سیر کو گیا۔ ادھر سیڑھی چڑھتے ہوئے اس فقیر نے اس انگریز کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔
انگریز نے کہا ہاں مجھے اتنا یاد ہے کہ میرا پرس کہیں کھو گیا تھا۔ فقیر نے اپنی جھولی سے پرس نکالا اور اس انگریز کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ یہ آپ ہی کا پرس ہے، کھول کر دیکھ لیجئے، کہیں اس میں روپیے کم تو نہیں۔ انگریز اس فقیر کی امانت داری کو دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اس نے کہا کہ اتنے سالوں تک تم نے اس پرس کی حفاظت کیوں کری؟ اس میں جو روپے تھے اس کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ فقیر کا جو جواب تھا وہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ فقیر نے کہا کہ کل کو قیامت کے دن جب آپ کے نبی اور میرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات ہوگی، آپ کے نبی میرے نبی سے شکایت کریں گے کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس رکھ لیا تھا، تو میرے نبی شرمندہ ہوں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ میرے کسی بھی کام سے میرے نبی شرمندہ ہو۔ انگریز نے خوش ہو کر اس پرس کی ساری رقم اس فقیر کے حوالے کر دی اور دیر تک سوچتا رہا کہ جب اسلام کے فقیروں کی امانت داری کا یہ حال ہے تو امیروں کی امانت داری کا کیا ہوگا؟ حضرات، غیر مسلموں کو پہلے یقین تھا کہ میاں ایماندار ہوتے ہیں، لیکن آج کل کے نوجوان نسل میں امانت داری کا احساس کم ہو رہا ہے۔ یہ ایمان کا چراغ ہے، اسے گل نہ ہونے دیجیے اور اپنی ملت کو شرمندہ نہ کیجیے، کیونکہ جب امانت داری ختم ہونے لگے تو قیامت قریب ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امانت ضائع ہونے لگے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ اگر مسلمان امانت داری کو اپنی پہچان بنا لے تو رزق کے سارے دروازے ان پر کھلے ہوئے ہیں۔ غیر مسلم تاجروں، دکانداروں، صنعت کاروں اور کمپنیوں کو ایماندار ملازم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت ہم مسلمان اپنی ایمانداری سے پوری کر سکتے ہیں، کیونکہ ایمانداری اسلام کی دینی شناخت بھی ہے اور معاشی ضرورت بھی۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو امانت داری کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ بہت ہی بڑا چیز ہے۔ نبی کا درس ہے من تغش فلیس منا، جو دھوکہ دے تو ہم مسلمانوں میں سے نہیں۔ محمد حیدر بن محمد یونس، ان کے بعد علی رحمان اور محمد عارف صاحب کے قریب آ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجالا لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وقال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین الوعد بالنبیین والصدیقین والشہداء، سچا امانت دار تاجر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت، چچا جان تجارت کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تجارت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کو بہت اچھا سمجھتے تھے، ہمیشہ سچ بولتے، جھوٹ کے پاس نہ جاتے، سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آمین کہتے، سب آپ کی عزت کرتے، سب آپ پر بھروسہ کرتے۔ گھر گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور سچائی کا چرچا تھا۔ مکہ میں ایک مالدار خاتون تھی، ان کا نام خدیجہ تھا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا بیوہ تھی، ان کے شوہر مر چکے تھے، ان کا بڑا کاروبار تھا، لوگوں کو تجارت کے لیے لوگوں کو روپیہ دیتی اور انہیں نفع میں شریک کر لیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور نیکی کا چرچا سنا تو آپ نے خواہش کی کہ آپ ان کا مال تجارت لے کر سفر پر جائیں۔ آپ نے منظور فرما لیا۔ بی بی خدیجہ کے غلام میسرہ کو لے کر آپ شام سیریا کے سفر پر روانہ ہوئے۔ آپ نے بڑی محنت، عقل مندی اور سچائی سے کام کیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے نفع کما کر شام کے سفر سے لوٹے، پائی پائی کا حساب دے دیا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نیک تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔
پھر میسرہ غلام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اچھائیاں نیکی حضور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت کا آنکھوں دیکھا حال بیان کیا۔ حضور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ بہت متاثر ہوئی، خود نکاح کا پیغام دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو گئے۔ بی بی خدیجہ کے چچا جان اور بی بی خدیجہ کے چچا جان اور قریش کے کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مکان پر پہنچے اور نکاح ہو گیا۔ بی بی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بدر میں 70 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے۔ آپ سے دوسرا سوال ہے، غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ سے مسلمانوں کے بددین پھیلانے کے وقت اس صحابی نے اپنی پرجوش ناموں سے یقین دلایا کہ آپ کون تھے؟ حضرت کعب بن مالک نے اپنے پرجوش نعروں سے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں۔ ماشاءاللہ بہت دشمنان اسلام کی تعداد کتنی تھی؟ دشمنان اسلام کی تعداد 1000 تھی۔ اسلام کی سب سے پہلی باضابطہ جنگ کون سی تھی؟ اسلام کی سب سے پہلی باضابطہ جنگ جنگ بدر تھی۔ ماشاءاللہ بہت اچھے، بہت اچھے۔